تو میں جو حکومتی بینچ کے اراکین ہیں ان کا ایک گلہ ہے. گلہ یہ ہے کہ اس ایوان میں 90% ہمارے یہاں پہ ایم پی ایز ہے اور 10% اپوزیشن کی ہے. ہمیں اس پہ گلہ نہیں ہے کہ آپ ان کو 90% ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں 10% ٹائم دیتے ہیں. ان کو 90% دے دے لیکن ہمیں بھی کوئی 50% ٹائم دے دے تاکہ ہم بھی ان کی جو ریزرویشن ہے یا سجیشن ہے ان پہ بات کریں. تو یہ ساری ایوان کا ہے. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب کل ہمارے اپوزیشن کی لوگوں نے کچھ اچھی سجیشن دی ہے. بجٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سجیشن آتی ہے تو ٹریجری بینک کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نوٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے میں کوشش کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے, اچھی روایت ہے کہ کل اچھی سجیشن بھی آئی تھی, خاص کر صحت کارڈ کے حوالے سے اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج کنڈی صاحب نے ایک بات کہی کہ مدینہ کی ریاست, تو نام نہاد لفظ تو میرے منہ سے نہیں نکلے گا. اسپیکر صاحب آپ کو توجہ چاہتا ہوں. اچھا اسپیکر صاحب, یہ ویژن کی بات ہوتی ہے اور مدینہ کی ریاست ایک اسلامی پلائی ریاست تھی. خان صاحب نے بھی ایک ویژن کے تحت کہا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست, اس کے لیے ہماری کوشش ہے اور کوشش تا قیامت جاری رہے گی. سب سے پہلے ہمیں اپنی جو 6 فٹ بدن ہے نا, اس میں تبدیلی لانا ہوگی. اگر ہم ٹھیک ہو گئے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بٹو شہید, میں اس کو شہید کہتا ہوں اور شہید ہے, لیکن میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اس کو شہید نہیں کہیں گی. آج بھی ان کے لیے 45 سال ہو گئی, بٹو زندہ ہے سندھ میں بھی اور پورے پاکستان میں. تو یہی ایک کنڈی صاحب نے کہا کہ ان کی نالائقی, تو کنڈی صاحب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہترین جج اس صوبے کی عوام ہے, اس ملک کی عوام ہے. 5 سال بعد یا 4 سال بعد ہم جب جاتے ہیں الیکشن میں تو ہماری یہی پرفارمنس ہوتی ہے اسمبلیوں میں, حکومت میں, کہ لوگ اس پہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. تو وہ تو سب کو معلوم ہے کہ تیسری دفعہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے, باوجود اس کی کہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں تھی. 14 دن پہلے ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا, نئی نشانات پہ ہم نے الیکشن لڑا. جلوس کی اجازت نہیں تھی, نامینیشن پیپر ہماری ریجیکٹ ہو گئی. تقریباً سب کی, جتنی بھی اس حال میں بیٹھے ہیں ان سب کی نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئی تھی. کوئی کمپین ہم نے نہیں چلائی, لیکن جو پچھلے 10 سال یا 9 سال ہم نے حکومت کی تھی, اس پرفارمنس بیس پہ اس صوبے کے عوام نے ہمیں تیسری دفعہ منتخب کیا. تو میرے خیال میں یہ جو کہہ رہے اہلیت نا اہلیت کا, یہ آپ عوام پہ چھوڑ دیں. اور اگر جس طرح مسلم لیگ کی لیڈر نواز شریف بار بار کہتی ہے کہ پختون بے وقوف قوم ہے, وہ تو آلریڈی یہ کہتی ہے اور بار بار کہتی ہے, آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میرے خیال میں پختون یا اس صوبے کی جو عوام ہے ان سے زیادہ باشعور لوگ نہیں ہے جو ان لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا بھی اور ان لوگوں نے پاکستان کا کیا حشر کیا. اسپیکر صاحب, جس حالات میں ہم نے الیکشن لڑا ہے آپ کو پتہ ہے, باوجود اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی, ہمارے اوپر ایف آئی آرز, ہمارے اوپر ہمیں جب ہم جیلوں میں گئی 29 چاپی میرے گھر پہ پڑی ہے. 6 دفعہ میں جیل گیا ہوں, 56 ڈیز میں جیل میں رہا ہوں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو جی آئی ٹی کے نام سے, جس میں ایم آئی ایس آئی, اینٹی کرپشن, یہ لوگ ہوتی تھے اور ہمارے پاس جیل میں آتی تھی اور ہمیں پریشرائز کراتی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی کرپشن کی کتابیں کھلے گی. لیکن الحمدللہ ہمارا یقین اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پہ تھا.
اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور یہ جو ہم ڈٹ کے کھڑے تھے اور ہمیں جو اللہ پاک سے انصاف کی امید تھی، اس امید پہ الحمدللہ یہ حال 90% پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جب ایکس پہ اتفاق نہیں ہوا تو میری 12 سالہ بیٹی کو اٹھایا گیا اور ساری رات میرے پاس ان نون نمبر سے، اور وہ جو ریٹ پڑا تھا وہ پولیس کی سربراہی میں پڑا تھا، اور اس میں نقاب پوش لوگ تھے، اور اس میں سویلین کپڑوں میں لوگ تھے، اور وہ اردو سپیکنگ تھی۔ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں اس حال میں کہ پاکستان کی خیبر پختونخوا کی پولیس میں کوئی پنجابی لوگ ہے؟ اور ساری رات وہ مجھ سے یہی بارگین کی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لے کہ میں نے میری سیاست چھوڑی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سب سے زیادہ جو دولت میرے لیے وہ ایمان کی دولت ہے، میں کیسے اپنی ایمان کا سودا کروں؟ تو اس حالات میں تو ہم نے الیکشن لڑائے، اور یہ ہمیں چھوڑ بھی نہیں رہی تھی، لیکن ہمارا یقین جو تھا وہ اللہ کی ذات پہ تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں تھا، وہ پاکستان کی بیوروکریسی پہ نہیں تھا، وہ پی ڈی ایم کی طرح ان کی جو آقا تھی اور یہ جو ان کے غلام ہے اور ان کی جو بوٹ چاہتے ہیں ان پہ ہمارا یقین نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ یہاں تیسری بار یہاں پہ بھیجا۔ اسپیکر صاحب، یہ جو بجٹ ہے سب کو پتہ ہے کہ پہلا بجٹ ہے، کن حالات میں ہے۔ پچھلی سال اس صوبے کی وسائل کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ میں سیاحت کارڈ پہ مختصر بات کروں گا کہ ایک بہترین تحفہ ہے، ہاں اس میں گنجائش ہے کہ اس میں ہم کمی بیشی اس میں ہے، ڈیفیشینسیز ہے اس میں، اس کو دور ہونا چاہیے۔ مطلب کہ اگر 10 لاکھ روپے اس میں ہے تو اگر ایک پیشنٹ جاتا ہے کرونک ڈیزیز میں تو چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو علاج کی پیسے ہوتے ہیں یہ کوارٹر وائز ہوتی ہے، یعنی 4 مہینے بعد اس کی ایک قسط جاتی ہے، تو 4-5 لاکھ کا علاج اگر ایک کرونک ڈیزیز میں ہوتا ہے تو پھر ہاسپٹل والا کہتا ہے کہ یار آپ کی پیسے اس کوارٹر کی ختم ہو چکی ہے۔ تو میں ہیلتھ منسٹر اگر بیٹھا ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے اور آپ کی وساطت سے کہ اس کو یہ لمٹ ختم کیا جائے۔ ایک بندہ ہے وہ اپنا علاج کر رہا ہے، جب تک ان کا علاج کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو، اور میں ایک اور سجیشن اس میں دینا چاہوں گا کہ اس کی پیسوں کو ڈبل کیا جائے، یعنی 20 لاکھ کیا جائے تاکہ لوگوں کی یہ ختم ہو جائے۔ اسپیکر صاحب، میں امن امان کے بارے میں آتا ہوں۔ یہاں بھی 140 ارب روپے جو ہے نا امن امان اور پولیس کے لیے رکھی گئی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ پولیس نے اس صوبہ کے ساتھ جو 1 سال میں کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو 140 بلین نہ دے، اس کو نہ دے اس سے بھی زیادہ دے دے، لیکن اس کی پرفارمنس بیس پہ دے دے۔ ہر ڈی پی او سے پوچھا جائے کہ پچھلے مہینے آپ کی ڈسٹرکٹ میں کرائم ریشو کیا تھا اور اس مہینے کرائم ریشو کیا ہے۔ میرے سوات میں ایک ڈی پی او آیا تھا جو ان حالات میں تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ تھا، اس کی 1 سال میں کرائم ریشو سوات میں 342% بڑھا ہے۔ وہ صرف ٹک ٹاک کرتا تھا۔ میں اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں اور آپ کی رولنگ چاہتا ہوں کہ خدا را ان جو سیاسی لوگ جو سرکاری آفیسرز ہیں اور خاص کر پولیس، ان پہ پابندی لگانی چاہیے کہ آپ اگر ایک تقریب میں جاتے ہیں یا آپ کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں اس کو آپ ٹک ٹاک بنا کے اس کو ہائی لائٹ نہ کریں اور اس کی ویڈیوز اور ویژول بنا کے اس کو شیئر نہ کریں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ اس صوبے کی عوام کی ٹیکس پہ تنخواہ لیتی ہے، یہ کوئی احسان نہیں کرتی کہ یہ اپنے بڑوں کو اپنے لوگوں کو یہ ٹک ٹاک بیچتے اور ویڈیوز بیچتے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ تو اس میں تو مکمل پابندی ہونی چاہیے اور ہر جو بیوروکریٹس ہیں ان پہ بھی چاہیے پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، جو میں نے کہا کہ پرفارمنس بیس اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی افسر اپنی ضلع میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کو پروموشن بھی دے دے، اس کو اپریسیشن لیٹر بھی دے دے، اس کو انعام بھی دے دے، لیکن اگر نہیں کرتا تو سزا اور جزا کا
سزا اور جزا ہونی چاہیے, سزا بھی ہونی چاہیے اور جزا بھی ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب, اس بجٹ میں جو یہاں پہ بات ہو گئی, کل اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 5000 گھروں کا انہوں نے, تو ایک تو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ احساس اپنا گھر ان کے لیے جو 3 بلین روپے رکھی گئی ہے, یہ اخوت جو ماڈل ہے اس بیس پہ رکھی گئی ہے. فری انٹرسٹ لون ہے, لوگوں کو لو کاسٹ کے ذریعے یہ پیسے ملیں گے اور پھر وہ لانگ ٹرم پہ اس کی جو قسطیں وہ ادا کریں گی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ احساس پروگرام کے لیے, احساس نوجوان پروگرام, احساس ہنر پروگرام کے لیے جو 12 ارب روپے رکھی گئی ہے, یہ بلا سود قرضے دیں گی لوگوں کو روزگار بڑھانے کے لیے, تاکہ لوگوں میں جو سکل ہے. ڈاکٹر صاحب وائنڈ اپ کریں سر. اسپیکر صاحب, میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ 90% 10% لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا 10% بیڈ ٹائم نہیں ملتا. آپ میرے خیال میں اسپیکر صاحب اس کی سیکرٹری صاحب اس کی کیلکولیشن نکال لیں تو ہمیں کوئی ٹائم, ہاں بالکل نکال لیں, اور پرسنٹیج بھی نکال لیں کہ جتنے ان کے ممبر ہیں ان کو کتنا ٹائم ملتا ہے اور جتنے ہمارے ممبر ہیں ہم کو کتنا ٹائم ملتا ہے, یہ نکال لیں. کنڈی صاحب تو میرے خیال میں آج بھی انہوں نے کوئی 40-50 منٹ بات کی. پھر یہ بجٹ سپیچ ہے, وہاں پہ بات آ گئی تو انہیں یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے دوبارہ اس کو ٹائم دیا. ہم پرسنل ایکسپلینیشن پہ اٹھتے ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو اسپیکر صاحب, یہ اس ایوان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آواز ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کی سوالات کی جوابات ہم نہ دیں تو میرے خیال میں پھر اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. تو اسپیکر صاحب, اس بجٹ میں ایک اور جو ٹورزم ہے, جو ہماری ناردرن ایریا کا ایک بہت بڑا معاش کا ذریعہ ہے, لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ کالام روڈ, یعنی کالام پوری پاکستان میں سب سے خوبصورت علاقہ ہے. کالام روڈ جو 3 کلومیٹر 2022 کی سیلاب میں بہہ گیا تھا, 2 سال ہو گئی, NHA والی اس کو نہیں بنا رہی, ابھی تک وہ اس طرح پڑی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب ہماری گورنمنٹ کا آخری سال تھا اس میں 64 ارب روپے ریونیو آیا تھا ٹورزم سے, لیکن اب وہاں پہ لوگ جاتے نہیں ہیں. اور یہ NHA کی فیڈرل گورنمنٹ کی, اور فیڈرل گورنمنٹ یہ سارے اپوزیشن والی بیٹی ہے, قصداً آمدن اس کو نہیں بنا رہی. مری کی ہوٹل والوں سے پیسے لیتے ہیں تاکہ یہ روڈ نہ بنے, تاکہ وہاں پہ لوگ نہ جائیں, وہاں پہ ٹورزم پروموٹ نہ ہو. تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, تاکہ NHA والے آ کے اس 2.5 کلومیٹر روڈ کو بنا لے, تاکہ لوگ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہو, وہاں پہ لوگوں کا معاش بڑھے. تو یہ نہیں کروا رہی. اس کے علاوہ اس جو 32,000 ابھی میرے ایک دوست کلیگ نے کہا کہ جو اجرت ہے ماہانہ کم سے کم 32,000 سے 36,000 ہو گیا ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ میں اپنی ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا. اور یہ بھی کم ہے کیونکہ آپ 36,000 پہ کسی فیملی کا گزارا نہیں ہوتا, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گریجولی اس کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کو ادا کیا گیا ہے, یہ اس صوبے کے عوام کے لیے ایک نعمت ہے, اور اس کو اس طرح رہنا چاہیے, کیونکہ ٹیکس کم ہوگا تو ہر ایک جا کے ٹیکس بڑھے گا, انتقالات پہ پراپرٹی ٹیکس بڑھے گا, تو اسی سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر صاحب, اپوزیشن والے میرے خیال میں سننا نہیں چاہتی, تو میں بس کروں گا, اور کلیگ کو بھی میں موقع دوں گا. بہت شکریہ.